دوستو، زندگی میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دل کے اندر اتر کر انسان کو بدل دیتی ہے۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی ہے ابان کی۔ ایک لڑکا جس کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا تھا جیسے دنیا میں کوئی غم ہی نہیں۔ لوگ کہتے تھے ابان تو روشنی ہے، یہ کبھی اداس نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ روشنی کے اندر کتنی اندھیریاں چھپی تھیں۔ ابان کے گھر میں سکون کم اور ذمہ داریاں زیادہ تھیں۔ باپ کئی سال سے بیمار اور ماں دن رات سلائی کر کے گھر چلاتی۔ ابان خود بھی پڑھتا تھا مگر شام کو محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تاکہ گھر میں دوائیوں کے پیسے آ سکیں۔ اسے کبھی بچپن ملا ہی نہیں، باقی بچوں کی طرح کھیلنے کے دن ابان نے اسپتالوں کے باہر گزارے تھے۔ انہی دنوں میں اس کی زندگی میں آئی ارسا۔ وہ محلے کی ایک سادہ سی لڑکی تھی، کم بولتی مگر بہت محسوس کرتی تھی۔ ارسا کو ابان کی مسکراہٹ پسند تھی، وہ مسکراہٹ جو ابان روز اپنے زخموں پر لگا کر باہر آتا تھا۔ دونوں جب بھی ملتے چند منٹ بات ہوتی اور ابان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ایک لمحے کو سہارا مل جاتا۔ ارسا نے ایک دن آہستہ کہا، ابان، اگر کبھی تھک جاؤ تو بتا دینا، میں سن لوں گی۔ ابان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، میں تھک نہیں سکتا ارسا، گھر مجھ سے چلتا ہے۔ مگر اس رات پہلی بار ابان سچ میں تھک گیا تھا۔ اس کے والد کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ رات ابان اسپتال کے باہر بیٹھا، بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، اللہ، ابا کو بچا لے، اگر کچھ لینا ہے میری سانسیں لے لے، میرا کل لے لے، بس ان کو ٹھیک کر دے۔ لیکن صبح ہوتے ہی زندگی بدل گئی۔ ابان کے والد دنیا سے چلے گئے۔ اس لمحے ابان کی ہڈیاں نہیں، اس کا حوصلہ ٹوٹا تھا۔ والد کے جانے کے بعد گھر کا بوجھ مکمل ابان کے کندھوں پر تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ایک سوال تھا، ابان، اب ہم کیا کریں گے؟ ابان نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، ماں، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ لیکن اندر سے وہ خالی ہو چکا تھا۔ دن بھر کام، رات بھر ٹینشن، اور دل میں گہرا خوف کہ کہیں ماں بھی بیمار نہ پڑ جائے۔ چند دنوں میں ابان کی ہنسی کم ہو گئی، وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ محلے والوں نے پوچھا، دوستوں نے پوچھا، مگر وہ ہر بار یہی کہتا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ جملہ جو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک شام ارسا نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر ایک لفافہ رکھا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ باہر نکلی مگر کوئی نہیں تھا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میرے بات پڑھنا۔ ارسا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اندر گئی، دروازہ بند کیا اور آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا، ابان کی آخری تحریر۔ ارسا، تم جانتی ہو نا کہ میں ہمیشہ ہنس کر ملتا تھا۔ وہ مسکراہٹ میری اپنی نہیں تھی، میں اسے روز خود پر چپکاتا تھا۔ میں بہت تھک چکا ہوں ارسا۔ باپ کے بعد زندگی نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میرا امتحان ختم نہیں ہوگا۔ میں ماں سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس کے بعد نہیں رک سکا۔ میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں جنہیں لگا کہ میں بہت مضبوط ہوں۔ میں بس ٹوٹ گیا ہوں۔ میں ابا کے پاس جا رہا ہوں، اور تم مسکراتی رہنا، کیونکہ میں تمہیں صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ خط پڑھ کر ارسا کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ لوگ دوڑے،
مگر دیر ہو چکی تھی۔ محلے میں خبر پھیل گئی۔ ابان نے خود کو ختم کر لیا تھا۔ وہ لڑکا جو سب کو ہنساتا تھا، جو خود کو ہمیشہ مضبوط دکھاتا تھا، وہ اندر ہی اندر یہ جنگ ہار گیا۔ اس رات پورا محلہ خاموش تھا، اور شہر میں بارش نہیں، آنسو برسے تھے۔ دوستو، کبھی کسی کی مسکراہٹ کو کمزوری نہ سمجھیں۔ بہت سے لوگ باہر سے مضبوط اور اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ، ایک بات، ایک خیال کسی کی پوری زندگی بچا سکتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ شاید کوئی ابان خاموشی سے مدد چاہ رہا ہو۔ مزید دل کو چھونے والی کہانیوں کے لیے سنو کہانی پلس کو ضرور سبسکرائب کریں۔